سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک کی مناسبت سے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، سننے سنانے کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت، کامیابی، کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنا بچپنا لوگوں کے درمیان میں گزارا، اپنی جوانی لوگوں کے درمیان میں گزاری. بچپنے میں بکریوں کو چرایا، بچوں کے ساتھ کھیلے، اور جو ایک بچہ بحیثیت بچہ ہونے کے جو اعمال کرتا ہے، آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کو کرتے تھے. آپ جب شعور کی حالت میں آئے اور آپ جوان ہوئے تو جوانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی اور معیشت کو درست کرنے کی کوشش بھی کی اور کھانے کمانے کے سسٹم سے جڑے. اور پھر 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن سے لگایا، ایک کام سے لگایا، ایک نظام سے لگایا. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، اس کو آپ کی ذات اقدس سے، آپ کے وجود برکات سے دنیا کے اندر ہدایت کے کام کو لیا گیا اور آپ کو پیغمبرانہ اور رسالت کے نام سے، رسالت کی شان سے آپ کو روشناس کرایا گیا اور آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جس قبیلے کے اندر پیدا ہوئے، وہاں گاؤں کے، شہر کے حالات، علاقے کے حالات آپ کی نگاہوں میں تھے. آپ دیکھتے تھے کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا ہے. آپ کے بارے میں آپ کو کہا گیا کہ دیکھیے یہ قریش کا قبیلہ ہے، یہ قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ نفرت کرتا ہے. یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے کہ یہ قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ نفرت کرتا ہے. اوس و خزرج کی لڑائی ایک لمبے عرصے سے لگی رہی. مشرکین مکہ کے آپس میں ٹھنی ٹھنائی 100 سال کے عرصے سے لگی رہی اور صرف ایک معمولی چیز پر لڑائی ہوئی تھی، جس لڑائی کا سلسلہ 100 سال سے زیادہ تک گزرتا رہا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مقابلے پر تھا، ایک دوسرے کو نیچے کرنے پر تھا، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے پر تھا. ایسی صورت میں اللہ کے نبی آئے، آپ کو رسالت سے مامور کیا گیا، آپ کے کانوں میں قرآن ڈالا گیا، قرآن کی آیتیں آپ کے پاس آئیں. اللہ نے آپ کو کلمہ دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، نماز دیا، قرآن دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن سے لے کر جوڑا گیا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، اسلام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے محبت و اخوت کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے جن لوگوں کو ایمان کا کلمہ دیا ان کے صفت اور اوصاف کو بیان کیا گیا اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ساری کائنات کے اندر جو بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہیں
ایک ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، فرمایا ساری کائنات کا ایک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے آنے کے بعد اوس کے اندر بھی اسلام کی تبلیغ پیش کی اور خزرج کو بھی اسلام کی دعوت دی، مشرکین مکہ کے قبیلوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور جتنے حجاز کے اندر عرب کے اندر جتنے قبیلے تھے سب قبیلوں سے ایک ایک دو دو تین تین چار چار 50 100 آدمی آئے اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ اللہ کے قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اور اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سال کے لمبے عرصے سے لڑنے والے ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے لا کر اکٹھا کیا، ایک صف میں لا کر کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملایا، ان کے سلام کو سلام سے ملایا، ان کے قرآن کو قرآن سے ملایا، ان کے کلمے کو کلمے سے ملایا، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری کائنات کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح ہاتھ میں کانٹا چبھے تو سر کو بھی تکلیف ہوتی ہے، سینے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پیٹ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، پیروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دل کی دھڑکن بھی بدل جاتی ہے اور دماغ کی سوچ بھی پلٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ساری کائنات کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کائنات میں مشرق کے اندر کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو مغرب کا رہنے والا ایمان والا تڑپ جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ مسلمان جس کونے میں ہو، جس علاقے میں ہو، جس گاؤں میں ہو، بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک پریوار کی طرح ہے، ایک پریوار کے سدسیہ کی طرح ہے، ایک قوم کی طرح ہے، ایک قبیلے کی طرح ہے، ایک برادری کی طرح ہے، ایک گاؤں کی طرح ہے، ایک محلے کی طرح ہے۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام بن گئے، امام کے پیچھے صف لگی ہے، اسی صف کے اندر ابو بکر ہیں، اسی صف کے اندر عثمان ہیں، اسی صف کے اندر عمر ہیں، اسی صف کے اندر علی ہیں، وہ اسی صف کے اندر ہیں جس صف کے اندر ایک دوست تھا، ایک دشمن تھا۔ ایمان کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ابو بکر کے دشمن تھے، کون؟ حضرت عمر۔ ایمان کا کلمہ پڑھنے سے پہلے اکرمہ دشمن تھے، کس کے؟ اللہ کے نبی کے، لیکن اسلام کا کلمہ پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو محبت کی لڑی میں پرو دیا اور فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو جاؤ۔ امام کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اپر کاسٹ ہو، لور کاسٹ ہو، کوئی بھی ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، یہ امام ہے۔ اس امام کے پیچھے امام کہے گا کہ اللہ اکبر، ساری کائنات کا ایک ایک مقتدی اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، امام کی اتباع کرے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ امام کس نسل کا ہے، کس قوم کا ہے، کس برادری کا ہے، کس گاؤں کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا، بلکہ ایک امام کے پیچھے نبی نے لا کر اکٹھا کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو اے ایمان والو، اپنے دلوں میں نفرت پیدا مت کرو، اپنے دلوں میں پیار رکھو، اپنے دلوں میں محبت رکھو، اپنے دلوں کے اندر اتحاد رکھو، سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ اتحاد و اتفاق کی مثال کائنات میں کسی مذہب نے نہیں دیا، صرف اسلام ایسا تھا کہ اس اسلام نے لوگوں کو ایک لڑی میں پرویا، لوگوں کو جوڑا، لوگوں کو بٹھایا، لوگوں کو ایمان کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا، لوگوں کو ایک مذہب کے تلے جمع کیا، اور یہ بتلا دیا کہ کوئی کسی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو غیر عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کی چیز صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے مقبول، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل وہی شخص ہے
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اپنے اندر تقوی کی زندگی اور تقوی کے عمل کو پانے والا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ اور ذلت اور رسوائی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے دل بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی، ہمارا نظام بدل گیا۔ ہم پڑوس سے نفرت کرتے ہیں، محلے میں نفرت کرتے ہیں، گاؤں میں نفرت کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے ایک اپنے اندر پیدا کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کے اوپر مقدمے لگانے کے لیے، اس کو تھانہ اور کورٹ کچہری میں بھیجنے کے لیے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے کے در پر کھڑا ہے کہ کسی طرح اس کو ذلیل کر دیا جائے۔ اب جو الیکشن قریب آ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھچائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی نے ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا، بنی ہاشم کو بھی، بنی امیہ کو بھی، خزرج کو بھی، اوس کو بھی، قریظہ کو بھی، کلاب کو بھی، اسلم کو بھی، سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا کہ کوئی قوم قبیلہ نہیں، صرف اور صرف ایمان اصل جھنڈے کی چیز ہے کہ اس ایمان کے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہو جاؤ۔ آج ہمارے دیہاتوں کے اندر، محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر اپنی ناک کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے پردھانی کے الیکشن کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سسٹم کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، دلالی کی جا رہی ہے، مخبری کی جا رہی ہے، پھنسانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، رشوتیں دی جا رہی ہیں کہ میرا مد مقابل ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، بس میرے لیے راستہ صاف ہو جائے گا، میں جس طرح کو چاہوں گا، جو چاہوں گا، جس طرح چاہوں گا کر لوں گا، کوئی میرے سامنے مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ نظام ہوگا تو یاد رکھو ہم برکت کی زندگی سے محروم ہو جائیں گے، رحمت کی زندگی سے محروم ہو جائیں گے، نبی کے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پھر یاد رکھنا، جب قومیں اپنے دلوں کے اندر بدلاؤ پیدا کر دیتی ہیں تو اس قوم کو اللہ اتنا ذلیل کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے شب قدر کے بارے میں فرمایا، اللہ کے قرآن میں پوری سورت اتری کہ شب قدر جو رمضان کے مہینے میں عام طور سے آتی ہے، اس شب قدر کے اندر یہ رحمتیں، یہ رحمتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی رہتی ہے ہر ایمان والے پر جو اللہ کی اس بابرکت رات کو، عظمت والی رات کو، قدر کی رات کو اپنی زندگی میں عبادت سمجھ کر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کر بشارت سنائی کہ آپ کی امت کو پتہ نہیں ہے کہ شب قدر کب ہے، لیکن آج کی رات شب قدر ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور خوشی کے عالم میں مسجد سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے، مسجد کے اندر آئے تو اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا۔ آپ منبر پر چڑھ گئے اور چڑھ کر آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اے بنو کلاب، اے بنو سلمہ، اے بنو امیہ، اے بنو ہاشم، آؤ قریب آ جاؤ۔ سب قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہے، آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج شب قدر تھی اور اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا کہ آپ اپنی امت کو شب قدر کی تعیین کو بتلا دیں کہ آج کی رات شب قدر ہے، جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو۔ لیکن جب میں گھر سے باہر آیا، میں نے دیکھا کہ دو مسلمان لڑ رہے تھے۔ فرشتہ آیا اور اس نے فوراً کہا کہ ان کی لڑائی کی وجہ سے شب قدر اللہ نے اٹھا لی۔
آج ضرورت ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ رحمت مل جائے، برکت مل جائے، عافیت مل جائے، اللہ کی طرف سے نصرت کے دروازے کھل جائیں، لیکن یاد رکھو یہ نصرت کے دروازے بند ہو رہے ہماری آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز طالب علموں میں سے اور اساتذہ میں سے، ساری زندگی دارالعلوم میں رہے، آخر میں زندگی کے آپ کو انگریز نے گرفتار کر لیا، آپ کو برطانیہ کے قریب ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا، آپ مقید ہو گئے اور 4 سال کے آس پاس اس جیل کے اندر رہے۔ جیل سے جب آزاد ہو کے بمبئی کے ساحل پر اترے تو آپ کے شاگردوں کا، محبت کرنے والوں کا، مریدین کا ایک لمبا ہجوم تھا۔ آپ آئے، مختلف جلسے ہوئے، لوگوں نے کہا آپ نے کیا تجربہ حاصل کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم 4 سال مالٹا کے جیل میں رہے، ہم نے اس جیل کے آنے کے بعد یہ تجربہ کیا کہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے 2 اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب ہماری آپس کی رنجش ہے، آپس کا جھگڑا ہے، آپس کا ایک دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو اتارنا چڑھانا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برباد کرنا ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ مسلمان تھانوں کا دلال بن گیا ہے۔ آج صرف اس وجہ سے ذلت و رسوائی کے اسباب اچھے لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی اٹھانے پڑتے ہیں، برے لوگوں کو بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ پورا محلہ ایمان والوں کا ہے اور اس ایمان والوں کے محلے میں ایک گھر بھی ایسا نہیں جو دشمن نبی کا ہو، لیکن اس محلے کی ایک بات، مسجدوں کا عمل، جماعتوں کا آنا، جماعتوں کا جانا، اگر کسی مسجد کے اندر جماعت آ کر ٹھہری، ابھی اس نے سامان بھی نہیں رکھا، اس کی مخبری کی اطلاع تھانے کے اندر پہنچ جاتی ہے اور پولیس کے 2 سپاہی آ کر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تمہاری ذلت و رسوائی کے اسباب ہے۔ کس عزت کی بات کرتے ہو؟ کس خدا کی نصرت کی بات کرتے ہو؟ اپنے ذلیل ہونے کے لیے تمہارے بیچ میں درمیان میں ابو جہل سے زیادہ سیاہ عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، جو مسجد کو بھی نہیں چھوڑتے، امام کو بھی نہیں چھوڑتے، قرآن کو بھی نہیں چھوڑتے، مومن کو بھی نہیں چھوڑتے، دعوت و تبلیغ کو بھی نہیں چھوڑتے، تعلیم اور تذکیر کو بھی نہیں چھوڑتے، مدرسوں کی دیواروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جب ایسی قوم عزت کے لیے بھیک مانگتی ہے، ہزاروں نوجوانوں کی زندگیوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، جب جا کے عزت کی کوئی چنگاری نصیب ہوتی ہے۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کون سی عزت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ عزتیں ایسے نہیں ملتی۔ خدا کی قسم، ان عزتوں کو پانے کے لیے ابو بکر کو مار مار کر لہو لہان کر کے بے ہوش کر دیا تھا۔ ان عزتوں کو پانے میں حضرت عمر کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، حضرت عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا اور وہ تڑپتے تھے۔ حضرت علی مرتضی، حضرت بلال حبشی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جانتے ہیں کہ ان کو جو آج عزت اور مقام ملا ہے کس قربانی کا نتیجہ ہے۔ ہم تو اپنی قوم کو بیچ رہے ہیں، اپنے مذہب کو بیچ رہے ہیں، نبی کی ٹوپی کو بیچ رہے ہیں، نبی کی غیرت کو بیچ رہے ہیں، نبی کی نماز کو بیچ رہے ہیں، نبی کی کردار کو بیچ رہے ہیں، نبی کے اخلاق کو بیچ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی زندگیوں کو صحیح دھارے کی طرف لے کر چلو، عزت پانے کے لیے عزت والے کام کرو،
غیرت والے کام کرو، اپنے اندر پیار اور محبت پیدا کرو، اپنے اندر ایکتا پیدا کرو، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرو۔ جب یہ اتحاد و اتفاق ہوگا، بڑی بڑی قومیں تمہارے سامنے آ کر ذلیل و رسوا ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان کے نام پر، سچائی کے نام پر اتحاد پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد جزاک اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت والجلال